للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ. تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہمیشہ کی طرح کہ کیا یہ کس کے بارے میں ہے لیکچرز اور یہ کیا سیریز ہے. اس سیریز کا نام ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، 6 months تھراپی فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یعنی آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا، ہر ویک میں جب ایک ہی بات کہوں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یس وی ہیو ٹو موو آن، ہمیں بھی ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ہفتے یعنی ہر اتوار کو 11 بجے انشاءاللہ اسی پیج پہ دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ ہم انشاءاللہ آن لائن آتے ہیں. اس سیریز کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمارا 4th ویک ہے الحمدللہ، 1 مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ 6 months تھراپی میں 6 مہینوں بعد 6 مہینوں بعد جب میری آپ سے بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ بتائیں گے کہ ہمارے اندر کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں. الحمدللہ سننے کے بعد بھی مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے تھرو واٹس ایپ اینڈ تھرو فیس بک کہ الحمدللہ ہم چینج ہو رہے ہیں. اللہ کا بہت کرم ہے اس میں الحمدللہ. تو 1 منٹ کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا آج کا سیشن شروع کریں گے. آج لاسٹ جو ہم نے ہفتے کیا تھا وہ تھا ہاؤ ٹو بی ہیپی. یہ ٹاپک تھا ہاؤ ٹو بی ہیپی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہاں جی، ہاؤ ٹو بی ہیپی پارٹ 1 تھا اور اب پارٹ 2 ہے، لیکن ہم سب سے پہلے پارٹ 1 کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں چھوٹا سا. اچھا، جس کا تو یہ پچھلا ویک مس ہو گیا وہ اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ جائیں اور پچھلے ویک کی جو آڈیو ہے وہ سن لیں. اس کے علاوہ جو واٹس ایپ پہ ہیں جو نیو ہیں ان کو ابھی تک لیکچر نمبر 1 نہیں ملا، کائنڈلی وہ مجھے ان باکس کریں. ٹھیک ہو گیا. ہاؤ ٹو بی ہیپی میں ہم کس طرح خوش رہا جائیں، کیونکہ اگر ہم زندگی میں خوش ہی نہیں ہیں، اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کیسی زندگی جا رہی ہے تو ان کے فیس جو ہے وہ اداس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس، سب کچھ تو چل رہا ہے، لیکن ایک خوشی نہیں ہے. اندر ایک خلا ہے، اندر ہی اندر غم ہے، کسی چیز کی کمی ہے جو خوش نہیں ہونے دیتی. آپ جب بچوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ چھوٹی سی چیز پہ بھی کیسے کھل اٹھتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ، چھلانگے لگاتے ہیں کہیں جانے کا. آپ پروگرام بنا لے تو کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں باقی سب جو غم ہے وہ زیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ بس ابھی کا لمحہ ہے، وہ صحیح حال میں جیتے ہیں. بچے پاسٹ میں نہیں جیتے، بچے صحیح اپنے حال میں پریزنٹ میں جی رہے ہوتے ہیں، نہ وہ فیوچر میں جی رہے ہوتے ہیں. جو ان کو ملتا ہے اس وقت ملتا ہے وہ کہتے ہیں چلیں جی اویل کریں اس موقع کو. بیٹ بال ان کے پاس اویلیبل ہے وہ کھیلیں گے، اگر بال نہیں ہے تو میں نے اکثر بچوں کو دیکھا وہ کاغذ کا بال بنا لیتے ہیں. الحمدللہ، تو ان کو پتا کہ کیسے ہم نے خوش رہنا ہے. تو یہ چیز ہمیں بچوں سے سیکھنی چاہیے کہ کیسے ہم نے خوش رہنا ہے. اچھا جی، تو لاسٹ ویک ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کیا تھا وہ نمبر 1 یہ تھا اللہ سے تعلق. آپ کا بانڈ اللہ سے اسٹرانگ ہونا چاہیے. خوش رہنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے. اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کما لیں، جو مرضی کھا لیں، جہاں مرضی گھومیں، آپ کو الٹیمیٹ جو خوشی ہے وہ نہیں مل سکتی. ہاں، ٹیمپرری خوشی ضرور مل سکتی ہے، اس وقت کے لیے آپ ضرور خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی اداسی وہی غم، کیونکہ اندر سے آپ خوش نہیں ہیں. جب ہمارے ساتھ ایک اسٹرانگ انسان اٹیچ ہوتا ہے سپوز، تو آپ اپنے آپ کو بڑا سیف اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرے لیے پیچھے بیک اپ کے لیے ہے، اگر میں کبھی کمزور پڑا تو یہ میرے ساتھ رہے گا، ہے نا. اور یہ ہمارے فرینڈز ہیں، مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے. لیکن اللہ کی جو ذات جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں چاہے مجھے صحرا میں چھوڑیں، چاہے مجھے جہاں مرضی چھوڑیں، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے. سب سے پہلا امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ایمان. اللہ پر ایمان، اللہ پہ توکل، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اپنی تقدیر پہ راضی رہنا. جو ہوا رضیت باللہ ربا. ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ سے راضی ہیں. جب آپ نہیں بھی اللہ سے راضی تب بھی آپ یہ دعا کمپلیٹ جو وہ پڑھ دیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ تو کچھ غلط ہونے دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے،
جب بھی کوئی پرابلم آئے تو میں فوراً سے سوچتی ہوں کہ اگر یہ پرابلم میری امی کو پتا چلے تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گی. ہاں وہ فوراً میرے پاس بیٹھ جائیں گی, مجھ سے باتیں کریں گی, اور پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا امی مجھے کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں, امی مجھے ہارڈ ٹائم دے سکتی ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو فوراً میں سوچتی ہوں الحمدللہ کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو اللہ جو کرے گا میں راضی ہوں. تو فوراً سے آپ کا دل جو ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے. دوسری بات میں نے یہ ڈسکس کی تھی کہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے, ان میں انوالو رہنے سے بچے, کیونکہ یہ دل کے اندر زخم پیدا کرتے ہیں, آپ کی روح کو بیکار کرتے ہیں, افسردہ کر دیتے ہیں. اسپیشلی جو لوگ سانگ سنتے ہیں اٹس اے کال آف شیطان, یہ آپ کو بہت زیادہ مایوس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حرام چیزوں کو دیکھنے سے, سننے سے دور رہیں, بلکہ بولنے سے بھی دور رہیں. ٹھیک ہے نا, جو آپ بولتے ہیں وہ بھی آپ کے ارد گرد سمجھنے ریوالو کرتا رہتا ہے, آپ کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, کہ ہمیشہ زندگی کو پازیٹیولی لیں, کوئی مصیبت ہے اس کو بھی پازیٹیولی لیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ پلس ایک بات کہ غم سے جو مکمل نجات ہے وہ آپ کو صرف جنت میں مل سکتا ہے, اس دنیا میں نہیں مل سکتا, کیونکہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپنی تھاٹس کو کنٹرول رکھنا ہے, جو آپ سوچتے ہیں, یعنی اپنی سوچوں کو آپ نے لگام دے کے رکھنے, ان کو آزاد نہیں چھوڑنا, ورنہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلیں کریٹ کر لے گی. یہ جو سوچیں ہیں آپ کی یہ بہت دور تک لے جاتی ہیں, اسپیشلی یہ ماضی کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں, پاسٹ کی طرف, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے بعد یہ غم, جو جدائی کا غم ہوتا ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, اس کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے. تھوڑی دیر تک آپ پریشان ضرور ہوں گے, لیکن یاد رکھیں کہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے دور ہونا ہی ہے. اور جب میں کسی سے دور ہونے لگتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں ملا دے, تو میرا دل ایک اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہم جنت میں ضرور ملیں گے. کتنے ہمارے پیارے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سوچتے ہیں اب ہم کبھی بھی نہیں ملیں گے ان سے, ہماری ماں, ہمارے باپ, ہماری بہن بھائی, یہ اب کبھی بھی نہیں ہمیں ملیں گے. تو جب آپ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ اچھے تھے, نیک تھے, تو ہمیں جنتوں میں ضرور ملیں گے, اور اگر نیک نہیں تھے تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم وہاں ان سے مل سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے, چیزیں جس قدر اہم ہے صرف ان کو اتنی اہمیت ہے, اور لوگوں کی جو غلط باتیں ہیں ان کو زیادہ دیر سوچیں مت, اپنے اوپر سوار نہ کریں. جو وہ کہتے ہیں وہ ان کا اوپینین ہے, وہ ان کی رائے ہے, آپ کیسے ہیں یہ آپ کو خود پتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا وہ تھا نیگیٹو ایموشنز. آمنہ واجد ہیلو, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں, کوشش کریں کہ سلام لیں. ٹھیک ہے, ہیلو کہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, نہ آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے, لیکن جب آپ سلامتی مجھے کہیں گے, دعا دیں گے, تو ان ریٹرن میں بھی آپ کو کہوں گی وعلیکم السلام, تو آپ پہ بھی اللہ کی سلامتی ہوگی. یہ بہت بڑی دعا ہے. اچھا جی, نیگیٹو ایموشنز میں ہم نے اسی کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. دل کو حسد اور بغض سے جو ہے اپنے پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے آپ کے باڈی پہ جو ہے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں, نیگیٹو فیلنگز نیگیٹو اثرات, پازیٹیو فیلنگ پازیٹیو افیکٹ, بس یہ بات یاد رکھیں. اب اپنے آپ سے آپ دیکھ لیں کتنی محبت کرتے ہیں. اس میں جو غصہ ہے, جب آپ کسی انسان پہ کسی چیز پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے, کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ کو خود. کسی پہ آپ نے جب غصہ کیا وہ سوچیں ذرا, اس کے بعد وہ تو نارمل ہو گیا ہوگا, یا تھوڑی دیر وہ بھی رویا ہوگا, پھر نارمل ہو گیا ہوگا, انرجی ساری آپ کی یوز ہوئی ہے. اور آپ, کیونکہ غصہ آتا ہے کہ جب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی کوئی چیز, رائٹ, کہ یہ میں کیوں نہیں کر پا رہی, یہ میں کیوں نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, تو اندر ایک اگریشن سا آ جاتا ہے, تو وہ غصہ آپ اپنے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں, آپ کی نروز ٹائٹ ہو جاتی ہیں, آپ کے مسلس ٹائٹ ہو جاتی ہیں, اور آپ اپنے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں, دماغ کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے. تو غصہ سب سے پہلے آپ کو خود نقصان دیتا ہے. ٹرائی ٹو بی ان اسٹیٹ آف کام. کچھ بھی ایسا ہو جائے تو یاد رکھیں آپ کے کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں ہیں, اور غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں, میں بھی غصہ کر جاتی ہوں, اسپیشلی اپنے اسٹوڈینٹس پہ, اور وہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں اس کو میں سوچتی ہوں کس کو نقصان ہوا. سم ٹائم تو میرے پیچھے, مطلب میرے باڈی میں, میرے کندھوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, کہ ان کو تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, تو ہم اسٹریس لے جاتے ہیں, رائٹ. تو ہم نے اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, غصے سے باہر نکلیں. کبھی غصہ آ بھی جائے تو ٹھیک ہے, آ جاتا ہے, جینوئن ہے, نیچرل ہے, سو آپ اس کو ایک حد تک رکھیں. اب غصہ نہ بھی آئے تو دوسرے سمجھیں گے کہ اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا, جو مرضی برے کام کر لیں. اسپیشلی جو بچے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ماؤں کو تو غصہ نہیں آنا, تو وہ ہر برے کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو غصے کو ہم نے کنٹرول رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے برا گمان. ہم دوسروں کے بارے میں خود ہی سب کچھ سوچ لیتے ہیں, اس نے ایسا کیا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا ہے,
اس نے ایسا ہی سوچا ہوگا. ہم پہلے سے بری باتیں اپنے دماغ میں سوچ لیتے ہیں اور ساری انرجی وہاں ضائع کر دیتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس انرجی ضائع ہونے سے بچائیں, اس سے آپ خوش نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے حسد ہے کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا, یا اس کی وہ چیز مجھے مل جائے, یہ تو بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہے کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے. جیلسی آپ کے اندر, حالانکہ آپ کے فرینڈ کو, آپ کے پارٹنر کو, آپ کے بہن بھائی کو, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, کلاس میٹس کو, اگر کوئی چیز ملی ہے تو آپ اسے بولیں ماشاء اللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بھی وہ چیز عطا کرے گا, بلکہ آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. اسی چیز پہ سوچ رہے رہنا کہ مجھے کیوں نہیں ملا اور میرے میں تو کیپیبلٹیز تھی, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تو بہت کچھ تھا لیکن مجھے کیوں نہیں ملا, اس کو کیوں مل گیا. تو اس سے بہت نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس چیز کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں, سینس آف لاس کا, کہ آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے یا آپ نے یہ کھو دیا. تو جو نیگیٹو لوگ ہیں ان سے نیگیٹو ریڈیشنز نکلتی ہیں, نیگیٹو وائبز نکلتی ہیں. سو نیگیٹو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بہت کم کر دیں. اگر بیٹھیں بھی تو اپنے مسئلے ان سے نہ ڈسکس کیجیے, کیونکہ وہ آپ کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور جب بھی کسی کو کوئی چیز دیکھنی ہے تو دل میں سوچنے ہیں ماشاء اللہ, بلکہ اس کے منہ پہ تعریف کریں. ٹھیک ہے. اپنے بھائی بہن کی منہ کے اوپر تعریف کریں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ کہیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے, اور دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا, اور وہ جو آپ اندر سے ناخوش ہیں وہ خوشی میں بدل جائے گا. الحمدللہ اللہ نے اس کو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ اچھا عطا کر سکتا ہے, کیونکہ سب کائنات تو اللہ کی کنٹرول میں ہے. الحمدللہ. اس کے بعد پازیٹیو لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں, اس کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ کی کمپنی کا آپ کو بہت اثر پڑتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ ایک پارک میں ہیں یا ایک کھلی گراؤنڈ میں ہے, کھلی فضا میں ہے, یا بارش میں ہے, جو چیز آپ کو پسند ہے, تو آپ کے ایٹماسفیئر کا آپ پہ کتنا گہرا اثر ہوتا ہے نا. اسی طرح سے پازیٹیو لوگوں کا آپ کی زندگی پہ بہت پازیٹیو اثر ہوتا ہے. دیکھیں جن کی زندگی بہت اسموتھ, بہت خوش, اور ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ رکتے نہیں ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فارغ نہیں بیٹھتے. تو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ان سے ملیں, ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں, یا ان سے رابطے میں رہیں. واٹس ایپ ایک بہت ایزی سورس ہے, اس سے ان سے رابطے میں رہیں. جب بھی اپنے آپ کو ڈپریس فیل کریں, ڈاؤن فیل کریں, تو ایسے لوگوں سے بات کر لیا کریں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بھی پازیٹیوٹی دیں گے. اس کے علاوہ جب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ جائے تو اس کو سپریڈ کریں, اس کو لوگوں میں بانٹیں. وہ شمع بن جائیں جو لوگوں کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے. اس کے بعد زندگی کا کوئی نہ کوئی مشن یا گول ضرور رکھیں. یہ آپ کو بہت خوشی دے گا انشاءاللہ. زندگی میں جب آپ فضول بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اچھا, پہلا گول جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ جنت ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ, کیونکہ جنت سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جو جو چیلنجز آتے ہیں فیس کریں, اور اپنا گول جو ہے وہ بڑا رکھیں. ٹھیک ہے. زندگی میں گول بنانے انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے, لیکن سب سے بڑا گول جو ہے وہ جنت ہوگا. ٹھیک ہے. اس دنیا میں بھی آپ گول بنائیں. آپ اچھے شیف بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں, آپ اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں, کوئی برائی نہیں. اپنا مشن رکھیں, اپنا گول رکھیں. ہر صبح اٹھے تو اس گول کو یاد کریں, کیونکہ جب آپ کمزور پڑتے ہیں نا تو آپ جو اپنا جو مشن ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں نا تو دوبارہ سے آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. اس لیے گول اور مشن بہت ضروری ہیں. دیکھیں آپ سیڈ ہیں, اداس ہیں, کچھ آپ سے چھوٹ گیا, تو جیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ میرا مشن تو کچھ اور ہے, گیم از آن, ابھی میں زندہ ہوں, تو آپ فوراً سے اٹھ جائیں گے. اتنا بڑے سے بڑا غم بھی ہوگا, آپ اٹھ جائیں گے. مائیں ہے نا, تو اتنی سیکریفائس کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. کیا کچھ نہیں کرتی. تو جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ سارا کچھ بچوں کے لیے تو ہے. اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گول تک بیچ دیتی ہیں, کیونکہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے تو جی رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا ہے کہ اپنے بچوں کو خوشی دینی ہے, وہ ان کا گول ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو خوش رکھنا ہے. جو کمیاں ہمارے اندر تھی, جو لاس, جو چیزیں ہمیں نہیں ملی, وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. تو وہ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی چیز اہم نہیں رہتی, ان کا وہ گول اور مشن امپورٹنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد موسٹ امپورٹینٹلی جو میں بار بار کہتی ہوں, پاسٹ کو بھول جائیں. فار گاڈ سیک, پاسٹ کو بھول جائیں. اچھا, اس نے آپ کو برے ایکسپیرینسز دیے, رائٹ, لیکن ان سے آپ نے بہت سے اچھے سبق لیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا.
ٹھیک ہے, میں ایسا نہیں کروں گی, اس نے ایسا کیا تو میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی. تو پاس سے سیکھنا ہے, اس کو اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھنا, رائٹ. تو اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, پیچھے پیچھے یہ ہوا, اس نے یہ کیا, میرے ساتھ ایسا ہوا, ایسا کیوں ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں مل کے آپ کی ذات کو بہت پریشان کرتی ہیں, اور آپ اندر ہی اندر سے گلٹ فیل کرتے ہیں. بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, میں نے اس کا ایسا کیا, میں اتنے سال سے اس کے ساتھ تھی, اتنے سال سے اس کے ساتھ تھا, وہ ایسا نہیں کر سکتا. بھئی وہ انسان ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, موو آن. تو اصل مسئلہ زیادہ تر ہر بیماریوں کی جو جڑ ہے نا, اور خوش نہ رہنے کی جڑ, وہ پاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ رہتا ہے کمپیریزن, اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا. اس وقت وہ کیا کر رہا ہوگا, اس وقت وہ کیا کر رہی ہوگی, اس کو یہ ملا, مجھے یہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے برا رول آپ کہہ رہے ہیں, وہ فیس بک پلے کر رہا ہے, اور واٹس ایپ اسٹوریز. ٹھیک ہے, واٹس ایپ کی جو اسٹوریز ہے, اور انسٹاگرام, ایک اور چیز ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا نام, تو جہاں پہ آپ سب کچھ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, تو آپ فوراً سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کہاں گھوم رہی ہے. فوراً سے ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. ہماری لائف تو انکمپلیٹ ہے, ہمیں تو خوشی نہیں مل سکتی. جو آپ کے پاس ہے, جو صلاحیت ہے, جو کیپیبلٹی ہے, جو آپ کے پاس ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دے دیا نا, وہ کسی اور کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں, جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. اللہ آپ کو اور دے گا. الحمدللہ, ایک انسان پڑھائی میں بہت آگے چلا گیا تو ایک گیمز میں بہت آگے چلا گیا, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. میرے بچوں کا کل چونکہ اسپورٹس ڈے تھا, جو بچے پڑھتے ہیں میرے پاس, تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جو اسٹوڈنٹ تھا وہ ایک سپورٹ میں آگے تھا, اور وہ بہت خوش تھا, اور سب اس کو کہتی ہے تم کیسے کر لیتی ہو. وہ ایک ہولا ہوپ ایک ہے نا, وہ راڈ ہے, اس کے ارد گرد اپنی کمر گھمانی ہوتی ہے, تو ایک بچی بہت زبردست کر رہی تھی, وہ سب سے چھوٹی بھی تھی, تو سب بہت امیز ہو رہی تھی یہ کیسے کر لیتی ہے. جب نیکسٹ گیم میں آئی تو وہ 0 تھی, اور کوئی اور بچہ بہت آگے تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہاں, ہر چیز ایک انسان کے لیے بنی ہے, سب کچھ سب کے لیے نہیں بنا ہوا. آپ کسی ایک چیز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے, آپ چائے بہت اچھی بناتے ہو میری طرح. ٹھیک ہے, اور کوئی ہوگا جو روٹیاں بہت اچھی پکاتا ہوگا, کوئی بزنس میں بہت اچھا ہوگا, تو کوئی گیمز میں بہت اچھا ہوگا. میرے اپنی فیملی میں میرے پھپھو چاچو جو ہے وہ کچھ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکن ایک تھے, ٹھیک ہے, ان کو انٹرسٹ نہیں تھا, تو وہ والی بال, پاکستان والی بال ٹیم کے کوچ بن گئے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں. ہاں, آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کل میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں. آپ کا ہر پچھلا دن جو گزر گیا ہے اور جو آنے والا ہے, ہر اگلا دن ہر پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اپنی انرجی اپنے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں کہ ہاں کل میں یہاں تھی, آج میں کہاں ہوں, اب مجھے کیا کرنا ہے. اپنے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں, دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیک اور اچھے کاموں میں حصہ ڈالیں. کوئی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں لوگوں کے لیے, ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ آپ جوائن کر لیں. کوئی بھی نیکی اور اچھے کام ہے وہ کریں. یہ سب چیزیں آپ کو بہت خوشی دیں گی, کر کے دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, اپنا کھانا بانٹ کے دیکھ لیں. کسی کو باہر سڑک پہ چلتے ہوئے انسان کو اپنی کوئی فیوریٹ چیز دے کے دیکھیں. گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈے پانی کی بوتل دے کے دیکھیں. آپ پھر سردیوں میں کسی کو سویٹر ڈونیٹ کر کے دیکھیں. جیسے سردیاں ہیں تو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ کے جو سویٹرز ہیں, ہوڈیز ہیں, آپ کے گلوز ہیں, ساکس ہیں, جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں, ایک تو آپ کی ضرورت کی ہیں اور ایک اس سے زائد بھی ہیں, نکالیں ان کو, پریس کریں, واش کریں, پریس کریں, پیک کریں اور کسی کو گفٹ کر دیں. کیونکہ سردیوں میں بہترین تحفہ ہے. بلینکٹس لوگوں کو گفٹ کریں. سردی سے ہم کتنے سکون سے ہم سردیوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لائک ونٹرز ہم سوچتے ہیں کہ کھانے پینے کے دن ہیں, آپ نے نٹس کھا لیے, رضائی میں بیٹھ کے گرین ٹی پی لی, جیسے مجھے بہت پسند ہے. تو یہ جو سردیاں ہیں اس میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں, ان کو بھی بانٹیں, ان کو بھی یاد رکھیں. صرف اپنے لیے اپنے اوپر اسپینڈ نہ کریں, دوسروں پر بھی اسپینڈ کریں. تو اچھے کاموں میں جب آپ حصہ لیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے, تو آپ کی زندگی بہت خوش ہو جائے گی. آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسروں کے لیے بھی وقت نکالیں. جو ہم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچ رہتے ہیں, میں اس سے خوش ہوں گا, مجھے یہ ملے گا. دیکھیں دوسروں کی خوشی کیا ہے. سم ٹائم میرا وہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ میری مدر کی اس میں خوشی ہے, تو میں وہ کر لیتی ہوں. اسٹوڈینٹس ہیں, میرا دل نہیں بھی کر رہا لیکن بچوں کا دل کر رہا ہے, تو میں وہ کر لیتی ہوں. دوسروں کے لیے بھی, تو دوسروں کو بھی تو خوش کریں. جب ان کے منہ پہ ایک اسمائل آتی ہے نا, ان کی آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے, تو وہ دیکھنے والی ہوتی ہے, اندر تک خوشی ہو جاتی ہے. الحمدللہ.
دوسروں کی سٹوریز بھی سن لیا کریں, دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اگر وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو ایک اچھے لسنر کی طرح ان کی باتیں بھی سن لیا کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خود کے لیے وقت نکالیں, اپنا خیال رکھیں. ہم سب سے زیادہ اپنی ذات کو, اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی خوشی کو, اپنی باڈی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے لیے ٹائم نکالیں. آپ سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے. آپ چلے جائیں گے نا تو کوئی 1 دن روئے گا, 2 دن روئے گا, 3 دن روئے گا, زندگی چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. اس کے اوپر مجھے بھی فوکس کرنا ہے آپ کے ساتھ. جب میں لکھ رہی تھی پوائنٹ تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی اسی پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ جب ہماری ڈائٹ اچھی ہوتی ہے نا تو ہمارا ذہن بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ خوش رہتے ہیں. اور جتنی زیادہ ہم جنک اور زیادہ آئلی اس ٹائپ کی چیزیں کھاتے ہیں نا تو ہم بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سا غم ہی غم ہمارے اندر ہوتا جاتا ہے. تو خوش رہنے کے لیے اپنی ڈائٹ بھی اچھی کریں اور اپنے لیے ٹائم نکالیں. جیسے آج سنڈے ہے نا تو آج سنڈے کا کچھ اور ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ تو اپنے اوپر آپ لگائیں. چاہے آپ لڑکے ہیں, چاہے آپ لڑکیاں. لڑکے ہیں تو آپ لوگ گیمز کھیلنا چاہتے ہیں سنڈے, جیسے میری اس وقت گھر کے بعد جو گراؤنڈ ہے اس میں بچے کھیل رہے ہیں اور بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. کھیلیں آپ, کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. اپنے اندر کا بچہ جو اسے مرنے نہ دے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لڑکی ہیں تو 1 گھنٹہ آپ جو چیز آپ کو پسند ہے اپنا مینیکیور کر لیں, پیڈیکیور کر لیں, نہا لیں, بال اچھی طرح سے آئلنگ کر لیں, جو چیز آپ کو پسند ہے وہ کر لیں. گول گپے پسند ہے, جا کے گول گپے کھائیں, ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہ ضرور کریں اور اپنے لیے ٹائم نکالیں. اپنا خیال رکھیں. ایک دفعہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے, پہلے میں کیا تھی اور اب میں کیا ہو گئی ہوں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اس کے بعد اچھی کتابیں پڑھیں. ایک ٹائم تھا جب مجھے کتابوں سے بہت نفرت تھی. میں سٹوری بکس پڑھتی تھی, آگے پہنچتی تھی, پچھلی سٹوری مجھے بھول جاتی تھی. تو میں نے کہا میں تو بکس پڑھ ہی نہیں سکتی. لیکن اب زندگی میں مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے نا چیزوں میں وہ مجھے بکس سے, اچھی کتابوں سے. اگر یہ نہ ہو تو میں کیا کروں. اور جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میں کہیں چلی جاؤں گی تو میری بکس کا کیا ہوگا, تو میں سب سے پہلے سوچتی ہوں میری کون کون سی بکس اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. میں بکس کو نہیں چھوڑ سکتی اور مجھے ہوتا ہے یہ خراب نہ ہو اور ان کا خیال رکھوں. تو بکس ایک بہت اچھا ساتھی ہے. اس میں سیلف ہیلپ بکس, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں, فیس بک پہ سرچ کریں, سیلف ہیلپ بکس, اپنی ہیلپ کے لیے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے, میں کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہوں, میں کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہوں. تو سیلف ہیلپ بکس, یہ میں آپ کو نام بتا رہی. اس کے انڈر بہت سی بکس آ جاتی ہیں. اس میں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جیسے پاکستان کے بہت اچھے اسپیکر جا رہے ہیں, قاسم علی شاہ, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی ہے. تو اس کی بکس بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں. انہوں نے بہت سی جو انگلش بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے اردو میں, بہترین بکس ہیں. یہ خریدیں, اپنے پاس رکھیں, کوئی نہ کوئی کتاب ایک پاس رکھیں. 5 منٹ ضرور پڑھیں. اچھی کتاب کا مطالعہ کریں گے چاہے 5 منٹ ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. جن کو اگر پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ کوئی نہ کوئی موٹیویشنل لیکچر, کوئی اچھی بات ضرور سن لیا کریں. دوسروں کی بات کو جب آپ توجہ سے سنیں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ اچھے پوائنٹس آپ کے لیے نکلیں گے. اچھا, جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ اس ٹائپ کی بک خریدیں اور پڑھیں, اور دوسروں کو مسئلے بتانے کی بجائے اس کو خود ڈائگنوز کریں, اس کو خود پڑھیں کہ ہاں میں اس کنڈیشن میں ہوں, ٹک لگائیں, میرے میں یہ پوائنٹ ہے, میں نے اس طرح ٹھیک کرنا ہے. خود اس طرح کی بکس جو ہیں وہ ریڈ کرنا شروع کریں. آپ اچھے کک بننا چاہتے ہیں تو ریسیپی بکس لیں, بکس ضرور پڑھیں, کوئی نہ کوئی اچھی بک ضرور پڑھیں. آپ کے بچے ہیں بچپن میں ان کو چھوٹے سے رسالے لگا دیں, میگزین سے تعلیم و تربیت آتا ہے, اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں. اب تو بہت زیادہ آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے بہت زیادہ مٹیریل مل جاتا ہے. ان کو میگزین نہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اسٹوری بکس, ہیروز کی بکس, یعنی جو ہمارے انبیاء ہیں ان کی بکس ان کو لا کے دیا کریں. پڑھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. بیڈ ٹائم میں بچوں کو عادت ڈالیں کچھ نہ کچھ ریڈ کرنے کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ کو پش کرے کہ آگے چلو, ٹھیک ہے. پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہے. جو اس وقت آپ کے اندر صلاحیت ہے, جو بھی ہے وہ آپ جانتے, میں نہیں جانتی. آپ کو پتہ ہے میں کر سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں یہ کر سکتی ہوں, اور انرجی بھی اندر ہے, لیکن آپ اٹھ نہیں رہے, سستی آ گئی ہے. تو اٹھیں, کسی نے آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں آنا. پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا پڑے گا. ہاں, انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا تو مجھے کل بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوا کہ جب میرے بچوں کا سپورٹس چل رہا تھا تو بچے کہتے ٹیچر آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں. تو رات کا وقت تھا اور کوئی آدمی بھی نہیں تھا, تو پورے ہم حجاب اور نقاب میں تھی, کور تھی, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور میرے اپنے ہی گھر کی گراؤنڈ تھی. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلیں ریس لگاتے ہیں. تو ہم نے اپوزٹ ڈائریکشن میں ریس سٹارٹ کی کہ ایک طرف سے میں جاؤں گی, ایک طرف سے دوسری ایک بچے کی مدد تھی وہ جائیں گی, اور ہم واپس آئیں گے, ٹھیک ہے. اور بچے جناب کھڑے انتظار کر رہے ہیں.
تو جب میں چلی اور کبھی مطلب اب بچپن کے بعد اتنی کبھی ریس لگائی نہیں، تو جب میں دوڑ رہی تھی تو آدھی ریس کے بعد میں بس ہوگی، سانس چڑھ گیا اور میں بالکل سلو ہو گئی اور میں نے چلنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور میں نے کہا میں واقعی نہیں پہنچ سکتی. اور جب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ٹیچر چلیں آپ، وہ دیکھیں انہوں نے وہ اٹھ گئی ہیں، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا ٹیچر. اور پھر وہ میرے اندر رکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں، ایک یہ سینس آ رہا تھا میں بالکل پیچھے رہ گئی ہوں. تو بچے جب مجھے انکریج کر رہے تھے تو لائک میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں دوڑ رہی تھی، مجھے سانس پھول رہا تھا، لیکن وہ جو انکریجمنٹ مجھے مل رہی تھی وہ مجھے فائنل فنش پوائنٹ پہ لے گئی اور پھر میں جیت گئی. تو کل پھر میں اس بات کو سوچ رہی تھی بیٹھ کے، میں نے کہا یہ کتنا ضروری ہے کسی کو انکریج کرنا. تو ہاں، انکریج دوسروں کو بھی کریں اور اپنے آپ کو خود بھی کریں. تو جو خود اٹھنا ہے وہ سب سے پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، کوئی آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو خود آپ نے پش کرنا ہے. جو بھی آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، جس چیز میں آپ اچھے ہیں، آپ میڈیا میں اچھے ہیں نا، آپ سوشل میڈیا کے جو یوز کرتے ہیں اس میں اچھے ہیں، تو اس میں اس کو پروڈکٹیو بنائیں، اچھی اچھی چیزیں لگائیں کہ جب آپ جائیں تو آپ کے جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں اور کوئی آپ کا آئی ڈی کھول کے دیکھے تو اس میں بہت پروڈکٹیو چیزیں ہوں. رائٹ؟ تو کسی کا انتظار نہ کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتی ہیں، گو فار اٹ. اور جب بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو دعا دیں، بارک اللہ، اس کو انکریج کریں. آپ کی ایک چھوٹی سی انکریجمنٹ اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، آپ نہیں جانتے اس بات کو. اس انکریج کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اس کا تو دن بن جائے گا. ہاں، جھوٹی تعریف نہ کریں لیکن اچھی تعریف ضرور کریں، اس کو انکریج کریں، جو بھی صلاحیت ہے اس کو استعمال کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہر حال میں آگے بڑھنا، رکنا نہیں. یہ سارے خوش رہنے کے طریقے ہیں، کر کے دیکھ لیں. ان میں سے کوئی بھی آپ اگر لسٹ بنا رہے ہیں، اگر آپ نے نہیں نوٹ کیا تو دوبارہ سے لیکچر سنیے گا، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لیجیے گا اور اپنے روم میں کہیں ایک ایک کر کے پوائنٹ کو لگا دیں کہ میں نے یہ کرنا، اب مجھے اس پہ فوکس کرنا، اب اس پہ فوکس کرنا. سب سے بڑا پوائنٹ، ایک فل سٹاپ بنائیں اور اس پہ کراس لگا دیں کہ میں نے رکنا نہیں ہے، ہر حال میں آگے بڑھنا ہے. زندگی کا فل سٹاپ تب لگے گا جب آپ کی جان نکلنی ہے، جب ملک الموت نے آ جانا، آپ کی جان نکلنا ہے، تب آپ کا فل سٹاپ لگنا ہے. اپنی زندگی کو ویران نہ کریں. ٹھیک ہے، ہر حال میں بڑے سے بڑا لاس ہو گیا آگے بڑھیں، بڑی سے بڑی چیلنج آ گیا فائٹ کریں، فائٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زنگ نہیں لگانا. اپنے اندر سے جو ہے آپ کے اندر ایک جہان ہے پورا کا پورا، ایک پوری کائنات بستی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، تو موو آن، مجھے رکنا نہیں ہے. کچھ بھی ہو گیا، آپ نے کوئی بہت بڑا گول رکھا ہوا تھا اور وہ کراس ہو گیا اور آپ فیل ہو گئے، آگے بڑھیں. بھئی میں مری تو نہیں نا، میں مرا تو نہیں ہوں نا، ابھی میری زندگی ہے، میرے اندر جان ہے، تو کیوں میں رکوں. اس کے بعد جو ہے امپورٹنٹ ایک اور چیز، وہ ہے اپنی آواز سنیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا آپ کے اندر ایک جہان بستا ہے، تو خاموشی سے اپنے اندر کی آواز سنیں. کتنا کچھ ہمارے ارد گرد ہوتا رہتا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ بھی بولتے رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ چاہ نہیں رہے ہوتے، آپ کے اندر کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو خاموشی سے 5 منٹ 10 منٹ، جس کو لوگ میڈیٹیشن کہتے ہیں، بہرحال آپ بیٹھیں اور سنیں اپنے اندر کی آواز. اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، کیا اس کو چاہیے، اندر روح کو کیا چاہیے، کیا غلطی کی میں نے. ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو تو کہہ سکتے ہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا یا برا کیا. تو جو اندر کی آواز کو سننا شروع کر دیتا ہے وہ آگے چلے جاتا ہے، کیونکہ اندر سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا وہ بہت سچی آوازیں ہوتی ہیں. رائٹ؟ اس کے بعد نیچرل انوائرمنٹ میں جانے کی کوشش کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں. اور میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ سب کچھ آپ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. کیونکہ جیسے میں بتا رہی ہوں اسپورٹس کے بارے میں، تو جب میں نے کل کیا تو میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کر رہی تھی. یس، اور اس لمحے جب میں کھیل رہی تھی اس وقت کوئی سوچ میرے ذہن میں نہیں تھی، کوئی ایک سوچ، کوئی ایک پریشانی، کوئی ایک غم میرے دماغ میں نہیں تھا. اور میں نے فل فلیج فرام 3 to 10 میں نے فل انجوائے کیا بچوں کے ساتھ، الحمدللہ. تو جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن سے تمام بری باتیں نکل جاتی ہیں. یہ کھیلنے کے بعد میں خود گئی اور جو میں جا کے ریکٹس لے کے آئی. یہ جب اسپورٹس ڈے ختم ہوا 10 o'clock کے بعد تو ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی، میں وہاں گئی اور میں نے ریکٹس دیکھے. میں نے کہا یس، مجھے یہ لینا ہے، مجھے ریکٹس کھیلنے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جو مجھے انرجی دے. اور اس وقت ساری چیزیں آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی. جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر سیریز اس کے اوپر ہمارا لیکچر آئے گا اسی کے اندر، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ. لیکن ڈپریشن کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے. تو جو لوگ ڈپریشن میں، ان کے لیے واک اور ایکسرسائز بہت بہترین ہے. بلکہ آپ کچھ بھی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جاب کرتی ہیں، آپ ہاؤس جاب کرتی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز اور واک آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور نیچرل انوائرمنٹ، پورا دن ہم آرٹیفیشل چیزوں میں لگے رہتے ہیں.
آرٹیفیشل ہے سب کچھ. دروازے, کھڑکیاں, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل, سب کچھ آرٹیفیشل ہے. یہ آپ کو کیا دے گا؟ ہاں آپ کے کام کی چیز تو ہے لیکن ہے تو آرٹیفیشل نا. تو گھر سے باہر نکلیں, باہر کے جہان کو دیکھیں, باہر کی دنیا کو دیکھیں, دیکھیں پرندے کیسے چہچہاتے ہیں, دیکھیں بارش کے بعد پتے کیسے خوبصورت ہو جاتے ہیں, دیکھیں جب بارش کے ساتھ دھوپ نکلتی ہے تو رینبو کتنی پیاری لگتی ہے. تو نیچرل انوائرمنٹ پہ جانا سیکھیں, ٹھیک ہے. اور کبھی نہ کبھی کوئی ٹرپ کا سیر سپاٹے کا پروگرام ضرور بناتے رہا کریں, ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ناکامیاں جو آپ کی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے اپنے ساتھ یہ لیبل نہ لگائیں کہ آئی ایم اے لوزر, آئی ایم اے ریجیکٹڈ پرسن. اگر کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا یا آپ کسی بھی چیز میں فیل ہو گئے تو اپنے ساتھ یہ ٹیگ نہ لگائیں. ہم خود اپنے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں. لوگ جو مرضی ہمیں کہہ لیں, ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتا, تو آپ واقعی نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتی ہوں, تو آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں, جو آپ خود ہیں, جو آپ خود اپنے بارے میں خیال رکھتے ہیں, آپ وہی ہیں. تو اپنے ساتھ خود لوزر کا یا بینگ اے ریجیکٹڈ پرسن یہ اپنے ساتھ ٹیگ نہ لگائیں. کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو سمجھے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو گیا. کسی چیز میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کسی اور چیز کی طرف لگا دیا. الحمدللہ. جیسے میں تھی تو میں نے پری انجینئرنگ کی تھی لیکن میں انجینئرنگ میں نہیں گئی, ٹھیک ہے, تو میری ڈائریکشن چینج ہوگی. تو الحمدللہ میں خوش ہوں, اللہ کا بہت کرم ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ہاں میں کچھ اور ہوتی, انجینئر ہوتی تو اس وقت آپ کے سامنے نہ اس طرح بیٹھی ہوتی کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور چوز کیا ہوا تھا. اب دیکھیں بہت سے لوگوں کے ریزلٹ نکلیں گے اور نکلتے رہتے ہیں جنہوں نے اینٹی ٹیسٹ دیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اتنے پریشان. تو میں نے بات سنی کہ سارے کے سارے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے ہماری دنیا میں, اب یہ بس یہی کچھ ہوگا. نہیں, میں کہتی ہوں ان سب سے اوپر ہے ایک چیز, وہ ہے ٹیچر. ان ڈاکٹرز کو پڑھانے والا کون ہے؟ استاد. ہم کہتے ہیں تم ٹیچر بنو گے, تم استاد بنو گے, کتنا برا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, رائٹ. تو دیکھیں ان سب کو پڑھانے والا کون ہے؟ استاد. انجینئر کو کون پڑھانے والا ہے؟ استاد. ٹیچر. ہر انسان کو پڑھانے والا کون ہے؟ چاہے قرآن پڑھانے والا ہے تو اوپر کون ہے؟ استاد. تو ٹیچر ایک بہت اچھا اور نیک پروفیشن ہے, الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ آپ کا فوکس, ٹھیک ہے. جو کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے بہت سے کام ہیں, میری طرح آپ کے بہت سے کام ہیں اور وہ کام ڈیلے ہو رہے ہیں, میں اس کے اوپر بھی ورک آؤٹ کر رہی ہوں, انشاءاللہ آپ نے بھی کرنا ہے. تو ہر ایک کام کو لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آپ نے اکٹھے کام کرنے ہیں تو پہلے ایک کام کو لیں, اس کو تھوڑا سا آگے چلائیں, اس کے بعد دوسرے کام کو لیں, پھر اس کو پکڑیں, پھر اس کو چلائیں, پھر تیسرے کام کو پکڑیں, پھر اس کو چلائیں. جب اکٹھے سارے کام شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور آپ کے اندر آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, میں کچھ کر نہیں سکتی. سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنا فوکس ٹھیک رکھنا ہے اور واقعی جو چیز اہم ہے اس پہ دھیان دیں, جو ارد گرد کی چیز ہے اس پہ دھیان نہ دیں. میں نے اکثر مدرس کو دیکھا, میری امی بھی اس طرح ہی کرتی ہیں, کام کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور ارد گرد ساری دنیا کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, پرانے برتن اور پرانی چیزیں اور یہ بھی کرنا اور یہ بھی کرنا, جو اصل چیز تھی اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے. اپنا فوکس ٹھیک کرنا ہے اور فوکس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے آخرت. جی یہ آپ کو بہت خوشی دے گی. کیسے؟ آپ نے کوئی بھی کام کیا, لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوں گی, ہاں ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہوتی ہیں, لیکن ہر دفعہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یا جو میں کام کر رہی ہوں اس کا رزلٹ کیا ہے, مجھے اجر کس سے چاہیے, تو پھر آپ لوگوں سے بہت اوپر ہو جاتے ہیں. آپ عام ایوریج لوگوں سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے کہ یہ میری تعریف کرے گا. اصل میں ہم ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں, وہ دیکھے گا, وہ دیکھے گی تو کیا کہے گی, پھر یہ ہوگا. اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں یا آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو کیا آپ کا فیڈ بیک آئے گا, تو کہیں نہ کہیں میری ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں سے جڑ جائیں گی. لیکن جب میرا فوکس آخرت میں ہوگا تو میں بہت اچھا پروڈکٹیو کام کر سکتی ہوں کہ مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہیے. جب بھی کوئی کام کرے مجھے اجر اللہ سے چاہیے. آپ کبھی ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, دیکھیں ماں باپ بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت بری لگ جاتی ہے, تو سوچا کریں کہ مجھے فوکس ہے کہ اللہ سے مجھے اس کا اجر چاہیے. میں خود آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں, جو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ایڈمٹ کرتی ہوں اس چیز کو, جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں
وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچپن میں ہم ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی وہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور ہم ایک دفعہ برداشت کرتے ہیں, 2 دفعہ برداشت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں امی آپ کو پتا نہیں, ابو آپ کو پتا نہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ایک فاسٹ دنیا میں رہ رہے ہیں, 21 سینچری میں, ہمیں ہر چیز جلدی جلدی کرنے کی عادت ہے. ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سمجھانے کی تو کرتے ہی نہیں نا زحمت. جیسے ٹچ موبائلز ہیں, ان کو یوز کرنے نہیں آ رہے, ہم کہتے ہیں آپ کو تو کچھ یوز کرنا ہی نہیں آتا. ان کو سکھائیں, ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں, ان کو بتائیں. تو جب ماں باپ ہمیں کال کرتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں, تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں, یا یوں کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات سنی نہیں. تو میں نے اپنے لیے ایک چیز رکھی جس کی وجہ سے میں ایکٹیو رہوں. تو اس میں نے کہا کہ اگر میری امی مجھے آواز دیں گی تو میں نے سوچنا ہے کہ مجھے جنت آواز دے رہی ہے. یہ میں نے اپنے لیے ایک چیز رکھا. میں اپنے لیے انجام کو جب رکھتی ہوں تو میرے لیے کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ جب بھی میری امی مجھے آواز دیں گی اور میں بستر میں ہوں یا میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, تو میں نے سوچنا ہے میری جنت مجھے آواز دے گی. کیونکہ یہ میں سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہوں؟ یہ نمازیں, قرآن, لوگوں کو درس دینا, سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کہ مجھے جنت چاہیے. تو جب مجھے جنت آواز دے رہی ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے جنت مجھے آواز دے رہی ہے. اور جب مجھے ابو کال کریں گے تو میں سوچوں کہ جنت کا دروازہ مجھے بلا رہا ہے, یعنی انٹرسٹ تو میری باپ سے ہونی ہے. سو یہ 2 چیزیں میں نے اپنے لیے سلیکٹ کی. آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا مجھے کوئی کام چھوڑنا ہوتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی چیز ریزلٹ جو ہے اس کے اپنے ذہن میں رکھ لیتی ہوں. اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو اس کا نقصان اپنے ذہن میں رکھ لیتی ہوں. اگر مجھے فائدہ دینے والی ہے تو اس کا فائدہ میں ذہن میں رکھ لیتی ہوں. سپوز مجھے اگر فزی ڈرنکس چھوڑنے تھے, ٹھیک ہے, کوک, سپرائٹ اور یہ سب کچھ, تو میں نے سوچا میں کیسے چھوڑوں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, پر وہ میں ڈائٹ کے لیے یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی. مجھے پتا ہے کہ میں اس سطح سے اوپر ہوں, میں ڈائٹ کے لیے کچھ بھی چھوڑ نہیں سکتی. ہاں, میں اگر سوچوں گی مجھے اس سے نقصان ہوتا ہے تو پھر میں چھوڑ دوں گی. جب میں نے سوچا کہ فزی ڈرنکس سے مجھے نقصان ہے اور میرا ایم تو بہت ہائی ہے, مجھے تو بہت کام کرنے ہیں, تو بس کوک, سپرائٹ چھوڑ. تو جب بھی کوئی چیز آپ نے کرنی ہے یا کوئی چیز چھوڑنی ہے, اس کے فائدے نقصان کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بک ہے آپ کو پڑھنی ہے اور آپ بہت بور ہو رہے ہیں, آپ سوچیں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے. اگر میں اس کو 5 منٹ ریڈ کر لوں گی تو میرا مائنڈ کہاں سے کہاں چلے جائے گا. نماز آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, وضو کرنے کا, اسپیشلی نماز پڑھنے کو تو سب کا دل کرتا ہے, وضو کرنے کو دل نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ جو میری طہارت ہے یہ نہ صرف میری باڈی کو پاک کرے گی بلکہ میری روح کو بھی پاک کر دے گی. اور یہ جو میں نماز پڑھی ہوں کسی پہ احسان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ سے ہم اللہ پہ احسان کریں. یہ آپ کی بک ہے جو روز لکھی جا رہی ہے, آپ کے چیپٹرز روز لکھے جا رہے ہیں, جو آپ کے جو کرامن کاتبین, جو فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں سب کچھ, وہ آپ کی کاپی لکھی جا رہی, آپ کی بک لکھ رہی ہے. آپ نہیں نماز پڑھیں گے تو آپ کا کراس لگے گا, کسی اور کا تو نہیں لگنا. ٹھیک ہے, آپ خود اپنا ہفتے کا ایک وہ اسکیجول بنا لیں, مطلب لسٹ بنا لیں کہ میں نے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں, اور خود اپنا جائزہ لیں. آپ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں, تو جو نماز پڑھیں وہ آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, وہ آپ اپنے لیے پڑھیں. جب آپ سوچیں کہ میرے اپنے لیے, تو فوراً اٹھیں گی آپ اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں. کس کو فائدہ؟ مجھے فائدہ. ہم اذان میں کیا پڑھتے ہیں, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. تو میں اس کو سوچتی ہوں, ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں دنیا داری اتنی پیاری ہے, ہم یہ کام نہیں ہوا, وہ کام نہیں ہوا, حالانکہ اس کا جو سارا کا سارا راز ہے وہ چھپا ہے نماز کے اندر. آپ امپورٹنٹ میٹنگ میں اذان آ رہی ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, گو فار اٹ, نماز پڑھیں, وہاں سے آپ کو حل نکلنا ہے. کئی دفعہ تو ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں کوشش کیا کریں کہ خیالات نہ ہو, لیکن آ جاتے ہیں. کئی مسئلوں کے حل نکل آتے ہیں. آپ نماز سے فارغ ہوئے, آپ ریلیکس ہو گئے. دیکھیں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ کا بلڈ ہے, کیونکہ وہ دماغ تک نہیں جاتا پورے دن, جب آپ چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہارٹ جب بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ نیچے والے پارٹس میں تو جاتا ہے, آپ کے دماغ تک اچھی طرح سے نہیں جا پا رہا ہوتا. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ جو بلڈ ہے وہ آپ کے دماغ تک آتا ہے, تو بہتر طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں, بالکل کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا رکھنا ہے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے یا وہ روکنا ہے, تو اپنا دھیان رکھنا ہے نتیجے کے اوپر کہ کیا میں کیوں کر رہی ہوں, کیوں چھوڑ رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں. جو بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں اس وقت بیٹھیں, اسپیشلی میں نے یہ بات دیکھی کہ جب وہ کاپی پین سے لے کے بیٹھتے ہیں اس کو ڈرا کریں, میں ابھی کہاں کھڑی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا مجھے نہیں کرنا, کون سی چیزیں مجھے میرے مقصد سے ڈائیورٹ کر رہی ہیں, ان کو کراس کریں. کیا چیز ہے جو میری انرجی کنزیوم کر رہی ہے, جو انرجی مجھے یہاں نہیں یہاں لگانی چاہیے, کون سے وقت میں زیادہ ایکٹیو ہوں, میں کون سا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں, وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیں گے, آپ خود خوش رہیں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا, سو جلدی ریوائنڈ اپ کرتے ہیں. جو آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ میں پہلے بھی ہر لیکچر میں بات کرتی ہوں, کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے. یہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں. ان پہ مایوس اور غم نہیں بنانا. ٹھیک ہے,
اس کو فیس کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے. ہمارا ایک اور ٹاپک تھا وائی می, اس کو بھی آپ سنیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیلنج دیا ہے, مجھے اس قابل سمجھا تو میں جاؤں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی پہ کسی جان پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہی نہیں جو وہ برداشت ہی نہ کر سکے. تو مطلب یہ بوجھ آیا تو میں نکل سکتی ہوں اس سے. آزمائشوں سے سیکھنا ہے. جب آپ آزمائشوں سے سیکھنا شروع کریں گے آپ کو لائف میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور ایک آنٹی ہیں جن کی میں پہلے بھی بات بتا چکی ہوں, وہ مجھے کہتی ہیں منیبہ آپ مجھے پریشانیوں میں مزہ آنے لگا کیونکہ آپ کی نظر ریوارڈ پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مجھے کیا دے گا. الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ. اچھا, میں مسلم اسکالرس کے علاوہ دوسرے اسکالرس کو بھی سن رہی ہوتی ہوں. آپ یہ کہہ لیں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہوتے. تو جب میں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں تو اس میں میں نے جو پوائنٹ دیکھا وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ. آپ ہر صبح ہر رات کو جب سوتے ہیں تو سوچیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے, تو آپ بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اپنی نعمتوں پہ دھیان ہوتا ہے, ان پہ فوکس ہوتا ہے. جو نئی چیزیں ان پہ دھیان نہیں ہوتا. تو پھر میں نے سوچا کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا. یعنی قرآن تو 1400 سال پہلے آ چکا ہوا ہے اور انبیاء تو پہلے گزر چکے ہیں, یہ لوگ تو ابھی جا کے اسپیکرز بنے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز. تو میرا رب کیا کہتے ہیں کہ تم شکر گزار کرو میں تمہیں اور دوں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ بات سکھائی ہے ہمیں شکر گزاری. تو پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ ہماری ہر چیز, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے کہ جب میں دین کو اور سائنس کو ساتھ لے کر چلتی ہوں, میں دوسرے اسکالرس کو سنتی ہوں تو مجھے اپنے دین کے اوپر زیادہ توکل آتا ہے. الحمدللہ جو میرا دین ہے وہ پرفیکٹ ہے. سو اپنے اندر گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ لے کے, یعنی جو آپ کے پاس ہے اس وقت خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 5 سوٹ ہیں, ایک سوٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم 5 پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. میری ایک اسی طرح سے لسنر ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کو ڈائگنوز ہوا کہ اس کو کینسر ہے, تو بچپن سے ہے اس کو, رائٹ. اور کہتے ہیں اس کی کینسر کی وجہ سے میرے اندر شکر گزاری آئی کہ میرے باقی 3 بچے بالکل ٹھیک ہیں. کہتے ہیں مجھے ان 3 بچوں کی صحت کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا. جب میرا چوتھا بچہ مطلب بیمار ہوا تو میرا دھیان گیا. تو وہ گریٹیٹیوڈ کہاں آیا, جب اپنی نعمتوں پہ دھیان دیا. اگر آپ یہ سوچیں میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. جو آپ کے پاس ہے وہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس پہ شکر گزاری کریں. موو آن, الحمدللہ. سب سے بڑا جو کلمہ ہے وہ کہ الحمدللہ, موو آن. خوشی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہم آج ٹاپک پہ جس پر ڈسکس کریں ہاؤ ٹو بی ہیپی, ٹھیک ہے, ہم نے خوش رہنا سیکھ لیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں, خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غم کرنے سے وہ کوئی بھی چیز واپس نہیں آنی, اور خوشی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنی. تو ہمیں بیلنس کرنا آنا چاہیے. جب خوش ہوں تو اپنے آپ سے باہر نہ ہوں کہ ہمیشہ یہ دور تو نہیں رہنا نا, ہم خوش ہو کے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں اس سب چیز کا اینڈ ہونا ہے. اور جب غم آئے تو سوچیں کہ غم کرنے سے کیا وہ کھوئی ہوئی چیز, وہ کھویا ہوا انسان واپس آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا. تو دونوں کنڈیشن میں آپ نے درمیانہ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے, رائٹ. اور اس میں سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جب میں خوش ہوتی ہوں تو میں سجدہ کرتی ہوں, تو میں نارمل ہو جاتی ہوں, رائٹ. شکر کا سجدہ, جیسے آپ اکثر پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو جب وہ میچ کھیلتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں, تو آپ نا درمیانی فیلنگ میں آ جاتے ہیں. وہ جو اوپر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ غم میں ہیں تو کیا کرنا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور صلاۃ, نماز, اس کی طرف رجوع کرنا آپ نے انشاءاللہ. تو جب بھی خوش ہوں تو سوچیں یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اداس ہو کے بیٹھ جائیں, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ درمیانہ ایٹیٹیوڈ رکھیں. اور جب غم ہو تو سوچ رہے ہیں یہ غم بھی ختم ہو جانا ہے, اور کیا سوچنا ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی, آپ کے مائنڈ میں یہ بات فیڈ ہو جائے, یہ ختم ہو جانا ہے, یہ مشکل پیریڈ ختم ہو جانا ہے. اسی پہ کیا روتے رہیں گے, کتنی چیزیں جو آپ مس کر دیں گے, کتنی چیزیں آپ مس کر دیں گے. اگر میں پریشان ہوں اور باہر بارش ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں پریشان ہوں, میں باہر نکلتی ہوں, مجھے بارش دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اپنے کائنات پہ غور و فکر کرو. تو جب میں پریشان ہوں, جب دن چڑھتا ہے تو الحمدللہ میں کہتی ہوں وہ رات ختم ہو گئی تو یہ پیریڈ میرا بھی ختم ہو جائے گا غم کا. تو کائنات میں بڑی نشانی ہے, بڑی نشانی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیں کہ کسی چیز کو آپ اپنے لیے شر سمجھ رہے ہیں, اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں,
لیکن آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی خیر چھپی ہے، کتنی خیر چھپی ہے اس کے اندر. تو اگر کچھ برا ہو جائے تو اس پہ بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو. آپ نہیں جانتے. میں کہتی ہوں کہ ایک سٹیج ہے، ایک پردہ، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے. وہ اللہ کی ذات جانتی ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کسی چیز کی آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہوتے ہوتے رہ گئی ہے تو سمجھے وہ آپ کے لیے نہیں تھی. یہ جو ٹریجڈیز آتی ہیں نا لائف کی، یہ آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اندر سے ریبلڈ کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو ریفریش کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. آپ کھل جاتے ہیں، آپ کی جتنی طاقت ہے نا وہ کھل کے سامنے آتی ہے. ایک لڑکی، عام لڑکی دیکھیں جو بھی کنواری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی دیکھیں جو ماں بن جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں. آپ دونوں کی پاور سیم کہہ ہی نہیں سکتے. وہ عورت جو ہے وہ لڑ پڑتی ہے اس سے اپنے بچوں کی ہاتھ، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حالانکہ جب وہ ٹین ایج میں تھی، وہ کنواری تھی، تو اس میں تو وہ ہمت اور طاقت تھی ہی نہیں. یہ کیسے آ گیا؟ تو جب مشکلات آتی ہیں، آپ ٹریجڈی سے گزرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. آپ کی جو پاورز ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ کیا کچھ کر پاتے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ عام روٹین میں اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ایک تو برکت ہوتی ہے رمضان کی، اور کیسے ہمیں پتا ہوتا ہے افطاری سے پہلے پہلے یہ چیز بنانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں کو تراویحاں بھی پڑھنے جانی ہیں، پھر کیا وہ لیل، یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو خود بخود آپ اپنی پاور کو دیکھتے ہیں، ہاں میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں. تو مشکلات نہیں تو آپ کی پاور باہر نکل کے آتی ہے الحمدللہ. اس کے بعد لمبی لمبی جو آرزویں ہیں، لمبی لمبی خواہشات ہیں، ان سے بچیں. یہ آپ کو بہت غم میں لے جاتی ہیں، یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. لمبی لمبی آرزویں، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر ہم یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے. لمبی لمبی آرزویں اور خواہشات یہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی. اپنے پریزنٹ پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ آنے والے کل پہ دیکھتے ہیں، اس سے آگے آنے والے کل پہ نہ دیکھیں، اتنی دور کی نہ سوچیں. ٹھیک ہو گیا؟ لمبی دنیا کے حوالے سے، ظاہر ہے دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے تو آپ سوچیں گے آپ کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، بہت آگے ہوگا. لیکن اس دنیا میں لمبی لمبی آرزویں خواہشیں نہ کریں، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ملے گا تو میں خوش ہوں گی، یہ ملے گا تو میں خوش ہوں گا، لیکن وہ چیز جب تک نہیں ملتی تو آپ اپنا پیریڈ سارا ضائع کر چکے ہوتے ہیں. آپ اپنی لائف کو زنگ لگا چکے ہوتے ہیں، اور اتنے پیارے مومنٹس آپ اپنی زندگی کے ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں فادر اور مدر اپنی پریشانیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ان کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں بابا ہمارے ساتھ بیٹ بال کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کھیل سکتا. جیسے میرے بھانجے اور بھانجی ہیں، جب وہ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بچی بن جاتی ہوں، ان کے ساتھ کھیلتی ہوں کہ ان کا ٹائم میں کیوں ضائع کروں، ان کو ہماری ضرورت ہے نا، ہم ان کو ٹائم دیں. اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی میں بھی خوش ہو جاتی ہوں الحمدللہ. تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. ٹھیک ہے، 2-3 منٹ ہے میرے پاس. آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہاں نہیں تو آپ اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک پہ ان باکس کر سکتے ہیں، یا مجھے میرے پیج پہ موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، اس پہ بھی آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ سنڈے ہم انشاءاللہ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کے انڈر ایک اور ٹاپک پہ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی سرپرائز رکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو بہت جلد پتا چل جائے گا. دیکھیں ہر فرائیڈے یا سیٹرڈے کو آپ جو ہے لاگ ان کر کے دیکھا کریں اسپریڈنگ اسلام پہ کہ کل کیا ٹاپک آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ، اور اگر ٹاپک آپ کی مرضی کا نہیں بھی ہے پھر بھی آ کے سنیں، کیونکہ میری جو لیکچرز ہوتے ہیں یا ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ایک ٹاپک پہ بات نہیں کرتی. اگر سپوز ہم نے شادی سیریز کی تھی تو اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ شادی سے ریلیٹڈ بات تھی، آن دا ہول ڈسکشن ہوتی ہے. رائٹ، چلیں جی وائنڈ اپ کرتے ہیں. نکالنا کیا ہے اس کے اندر سے؟ نمبر 1 کہ آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. اپنی نماز کا، اپنے ذکر کا بہت اہتمام کریں. کلمہ طیبہ جو ہے وہ آپ کو ایک انرجی دیتا ہے، اس کو ضرور پڑھیں. ماں باپ کی دعائیں لیں، مشکلات کو فیس کریں. فل سٹاپ نہیں لگانا، اور اپنے آپ کو خود خوش رکھنا، اپنی سوچوں کو بہت آگے نہیں لے کے جانا، ان کو لگام دے کے رکھنی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی اکیلے نہیں رہنا. اکیلے جب آپ رہتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ ہے، وہ کئی جگہ پہ آپ کو وسوسے دلواتا ہے، آپ کو آپ کا دماغ ہلا دیتا ہے. تو کوشش کریں جماعت کے ساتھ رہیں، کوئی بھی کام کریں تو اپنے ساتھ کسی کو شامل کر لیں، کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ لوز ہوتے ہیں تو کوئی اور آپ کو اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اکیلے نہ رہیں، اکیلے نہ رہیں. اسپیشلی جو رات کا وقت ہوتا ہے، اگر آپ کو بک پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بک بھی آپ کا ایک ساتھی ہے، لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں تو اکیلے نہ رہیں، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھیں. کیونکہ رات کے وقت اگر آپ کو رات کو جاگنے کی عادت ہے تو کئی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے جو نہیں آنے چاہیے، اور کئی گندے خیالات بھی آئیں گے. رائٹ، تو اپنے آپ کو اکیلے نہیں رکھنا. پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے، کیونکہ پازیٹیو لوگوں سے پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں.
اپنے آپ کو خود پازیٹیو رکھنا ہے. کسی نے برا کہہ دیا ہے, اچھا گمان رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو, اور اگر ہے بھی تو کیا میں اس پہ ہی روتی رہوں گی؟ میری لائف بہت خوبصورت ہے, مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے, اور مجھے اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے جس سے میں خوش ہوتی ہوں, اور سب سے امپورٹنٹ میرے لیے میں خود ہوں. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو آنا نہیں ہے ہنسانے کے لیے, آپ نے خود اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے, آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے, اور جو آپ کا لاس ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے فل اپ کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو, جب کسی چیز کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے تو اس کا جو آلٹرنیٹو ہے یا کہیں سبسٹیٹیوٹ ہے وہ بہت اچھا عطا کرتا ہے. کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جیسے آپ کے ہسبینڈ وائف کے ہیں, ماں باپ کے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ریپلیس نہیں ہے, یہ ریپلیسیبل ہے. چلے ہسبینڈ بھی آپ کو دوسرا مل سکتا ہے, وائف بھی آپ کو دوسری مل سکتی ہے, لیکن ماں باپ تو دوبارہ نہیں مل سکتے. یا اگر آپ زندگی کے ایک بہت ایسے اسٹیج پہ ہیں جہاں آپ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے, سپوز یا آپ کے بچے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ وہ نہیں کر سکتے, اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ لاس تو بڑھ نہیں سکتا, تو یاد رکھیں ہر غم, ہر چیز بھر جاتی ہے. ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کچھ اور ایسی مصروفیات ڈال دیتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ انٹینسٹی جو ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو رکنا نہیں ہے, آپ کو جینا ہے, اپنے لیے جینا ہے, دوسروں کے لیے جینا ہے. زندگی چلنے کا نام ہے, اس کو فل سٹاپ نہیں لگانا. آج سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک فل سٹاپ لگا کے یا لکھ کے اس کو اپنے ٹیبل پہ یا اسٹڈی ٹیبل پہ کہیں پہ لگا دیں, اس پہ کراس لگا دینا, مجھے رکنا نہیں ہے انشاءاللہ. What is the best ذکر to keep ourselves under Allah's رحمہ؟ سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک ذکر جو وہ ہے کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں, اور ایک ذکر وہ ہے جو آپ کے اندر ہے, گاڈ کانشیسنس, تقوی. یہ میں کہتی ہوں کہ سب سے بہترین ذکر ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ذکر میں سب سے بہترین جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ از دا گریٹسٹ اسٹرینتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ بہت بہترین ہے. درود شریف, سارے غموں سے نجات. لیکن سم ٹائم آپ بول بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تھک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ذکر وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. تو آپ ہر وہ عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گے. جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کتنے زیادہ اٹینٹو ہو جائیں گے. تو یہ بھی تو عبادت ہے نا. ہر چیز, ہر کام جو آپ کر رہے ہیں, آپ کسی کو گلاس پانی کا دے رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یار مجھے سے نیکیاں ملیں گی, آپ عبادت کی کنڈیشن میں الحمدللہ. آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے یہ سوچ کے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا, آپ عبادت کی کنڈیشن میں. تو میں یہ کہوں گی, ایک وہ ذکر ہے جو آپ زبان سے کرتے ہیں, ایک وہ ذکر ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کے اندر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ پہ توکل سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ یقین. آپ دیکھیں ٹف سچویشن آ جاتی ہے, کبھی کبھی آپ کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے آپ کو پڑھنا کیا ہے, پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو, تو پھر اس وقت کیا کریں؟ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے اللہ میرے ساتھ ہے, یہ بہت بڑا ذکر ہے. اللہ پہ توکل میرے لیے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرے لیے میری جو پار ہے وہ میرا توکل ہے. اللہ پہ کمپلیٹ میرا ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ مجھے سچویشن سے باہر نکالے گا. جب میں سوچتی ہوں پھر آہستہ سے سارے ذکر میرے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ذکر میں استغفر اللہ, آپ کو جتنے آپ کے روح پہ, آپ کے جسم پہ جو بلیک سپاٹس لگ گئے ہیں غم کے, وہ دور کرے گا. استغفر اللہ سے رستے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بند دروازے کھل جاتے ہیں, اور وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سارے ذکر ہیں, استغفر اللہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, کلمہ طیبہ پڑھیں. کلمہ طیبہ تو سب سے گریٹسٹ ہے, مطلب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اللہ, اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کوئی اور کوشچن ہو تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اپنے سارے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہ تعالیٰ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے. کوئی بھی غلطی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزری ہو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے at 11 AM دوبارہ آن لائن ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.